1.5 گھنٹہ شبینہ پڑھ کے جاؤں گا۔ اپنا ایک مزاج ہے، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ جتنی دیر آپ سننے کے مزاج میں رہیں گے اتنی دیر ہم بات کر لیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، منبر رسول پر یہ علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ اور یہ حسین جماعت جلوگر ہے، جس جماعت کو اللہ نے وہ عزتیں برکتیں عطا کی ہیں کہ یہ جس کے حق میں ہاتھ اٹھا دیں باقی آمین کہہ دیں، اللہ اس شخص کے مقدر سوار دیتا ہے۔ اور یہ جو آپ طلبہ کی شکل میں 3 دولہا دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں زندگی میں 3 موقع ایسے آتے ہیں جب بندہ سب کا مقصود نظر ہوتا ہے، سب کا منظور نظر ہوتا ہے۔ وہ 3 مقام ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب بندہ دنیا میں آتا ہے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دیکھ لوں، گھر میں کتنے بھی مہمان ہوں سب کی نگاہ اسی پہ ٹکی رہتی ہے جو دنیا میں آیا ہے۔ نمبر 2، جب بندہ دولہا بنتا ہے تب مہمان کتنے ہی خوبصورت اچھے کیوں نہ ہوں لیکن سب کی نظر دولہا پہ ٹکی ہوتی ہے۔ نمبر 3، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اور جنازے میں لیٹا ہو، بھلے کندھا دینے والے کتنے بڑے بڑے کیوں نہ ہوں لیکن سب کی نگاہیں مسحری میں لیٹے ہوئے بندے کو تلاش کرتی ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ہر بندہ دنیا میں قسمت سے ایک بار دولہا بنتا ہے لیکن قرآن والے دنیا میں بار بار دولہا بنا کرتے ہیں، بار بار دولہا بنا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا شاید شادی والے دن بندے کو اتنی خوشی نہ ہوتی ہو جتنی خوشی قرآن والے کو دستار والے دن ہوا کرتی ہے۔ ہاں، یہ آپ کا عظیم ادارہ جس کی یہ آپ عمارت دیکھ رہے ہیں، اس ادارے نے یہ کام کیا کہ آپ کو 3 حافظ قرآن عطا کیے گئے۔ میری قوم بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کا وقت آ گیا ہے۔ زیادہ تر ہم لوگ جو ہیں باتوں کو آہ اور واہ میں اڑا جاتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے انہی مدارس کو بند کرنے کی مکمل تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کورٹ کے اندر 2-2 ڈھائی گھنٹے اس چیز پہ بحث چل رہی ہے کہ مدارس یہ غیر قانونی ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اپنے مدارس کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اگر یہ بند ہو گئے تو کوئی جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا، اگر مدارس بند ہو گئے تو ہمارے بچوں کو کوئی کلمہ سکھانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ آج جو ہم یہ سوچتے ہیں نا کامیابی کا معیار کیا ہے، بچوں کو 5 سال میں ممبئی لے کے چلے جاؤ، 22 سال کی عمر میں لوٹ کے آئے گا سیٹھ بن جائے گا، 20 سال میں جائے گا 40 سال میں زمیندار بن کے پلٹے گا۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ آپ 10 مالہ بلڈنگ بنا لیں، آپ کا کامیاب ہے، میں کہوں گا نہیں یہ کامیاب نہیں ہے۔ 20 سال کو ممبئی مہاراشٹرا پونے جا کر کے لوٹ کر کے آئے، شاندار بلٹ پروف گاڑی ہو، VIP کپڑے پہن کر کے آئے، آپ کہیں یہ کامیاب ہو کے آیا ہے، میں کہوں گا یہ بھی کامیاب ہو کے نہیں آیا ہے۔ پھر پوچھے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جس نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی آخرت کا انتظام کر رکھا ہے۔ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جس نے دنیا سے جانے سے پہلے آخرت کا انتظام کر رکھا ہے۔ سنو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، میرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آخرت کی تیاریاں کیجئے۔ تعلیم سے بہت دور ہم ہوتے جا رہے ہیں، ہم تعلیم سے اتنی دور ہیں کہ ہماری قوم کو اتہاس پڑھایا جاتا ہے اور ہماری قوم کے اندر جو ہمارے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ آئے ان کی زندگی کے بارے میں اللہ کے ولیوں کی جھوٹی ہسٹری کر کے پڑھائی جاتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہماری قوم کا ایک بچہ کہتا ہے اورنگزیب عالمگیر بہت بڑا دجال تھا، بہت بڑا ظالم تھا۔ میں کہتا ہوں اپنی نسلوں کو صحیح راستہ دکھاؤ، انہیں تعلیم سے آراستہ کرو، یہ کسی کے کرنے کے پیچھے نہ پڑیں بلکہ ان کو اتنا سجا دو، اگر کوئی جھوٹی تعلیم سنائے ان کو آ کر کے اپنی نالج دے تو یہ ان کو بتا دیں ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کے غلام ہے، تم جتنا بچوں میں سکھاتے ہو اتنا ماں باپ ہمیں گودی میں سکھا دیا۔ خواجہ غریب نواز کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سمجھ رہے میری بات؟ لیکن وہی بچے کامیاب ہوں گے جن کے ماں باپ کامیاب ہوں گے۔ برا نہ مانیے گا، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بچے وہی کامیاب ہوں گے جن کے ماں باپ کامیاب ہیں۔
جب باپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کالا اکثر بھینس برابر ہے تو اسے یہ کیا پتا بچہ کیا پڑھ کے آیا. اور ہماری قوم ہائی اسکول کرانے کے بعد سوچتی ہے ہم نے بہت پڑھا لیا, اس کے بعد دکان کرا دیتے. کیا پڑھا بیٹے نے؟ میٹرک پاس, بہت پڑھا لیا. نادان ابھی تو کامیابی کی پہلی پیری تک نہیں پہنچا. ہم تعلیم میں سب سے پیچھے, اور پھر ہماری قوم کھڑے ہو کے کہتی ہے نہیں, دیش کی آزادی میں فلاں کا یوگدان ہے, فلاں کا یوگدان ہے. میں کہتا ہوں مدرسے بند کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا, ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے قدم بڑھایا تھا وہ کسی امریکہ یا لندن فراز کی تعلیم یافتہ لگی, انہی مدرسوں کی گھر سے نکلنے والے شہزادے. زندہ باد. واہ واہ. فضل خیر آبادی کون؟ مدرسے کا بیٹا ہے. واہ واہ. کفایت علی قادری کون؟ مدرسے کا بیٹا ہے. پڑھو نا, ہندوستان کو آزادی دلانے میں سر فہرست مدرسے کے لالوں کا کام ہے. زندہ باد. اور ہماری قوم اپنی تعلیم سے, اپنی ہسٹری سے بے خبر ہے. جس کے جو من میں آتا بول دیا جاتا ہے, جو چاہتا لکھ دیتا. پڑھیں اور آگے بڑھیں. تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو دولت وہاں کام نہیں آتی جہاں قلم کام کرتا ہے. کیا کہنے, یہ یاد رکھیے گا, جہاں قلم کام کرتا ہے وہاں پیسہ کام, وہاں پیسہ کام زور سے, وہاں پیسہ کام نہیں کرتا. اور یہ جو کہتے مدرس مسلمانوں کو آگے جگہ نہیں ملتی, میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. کسی مرض کا علاج بن کے دکھاؤ, مریض خود تمہارے دروازے تک آئے گا. جب تو خود سے ٹران کی گولی نہ بن سکا تو تیرے پاس آئے گا بن کسی کینسر کا علاج, بن کسی برین ٹیومر کا علاج, بن کسی برین ہیمریج کا علاج. بڑے بڑے تیری چوکٹ پہ کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ جب ضرورت پڑتی ہے پھر ساتھ نہیں دیکھی جاتی ہے, برادری نہیں دیکھی جاتی ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, لوک ڈاؤن مسالہ کھانے والے, بیڑی پینے والے جب پریشان ہوتے تھے ایک دکان کوئی کھلتی تھی, پھر ساتھ نہیں دیکھی جاتی تھی, برادری نہیں دیکھی جاتی تھی. لوگ توڑ کے جاتے تھے, ایک ہاتھ ڈالتے تھے, جو چیز 5 کی تھی وہ 50 میں خرید رہے تھے. میں نے کہا دیکھ تو سکی یار, یہ دیوبندی کی دکان ہے, یہ غیر مسلم کی دکان ہے, غیر مسلموں سے کہو یہ کلمہ پڑھنے والوں کی دکان ہے. انہوں نے کہا آج سے دھرم نہیں دیکھنا ہے, مذہب نہیں دیکھنا ہے, ضرورت دیکھنی ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں, کسی مرض کا علاج کرو, میرا ساتھ دے کے تمہیں کرسی عطا کر دی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد. پڑھو اور کسی مرض کا علاج بنو. لیکن اس قوم سے کیا بات کی جائے جو قوالی میں آئے تو پھر لاکھوں کی گھٹیوں میں آگ لگا دے. برا نہ مانیے گا, ایک ہی اشتہار میں حد تو تب ہو جاتی ہے فیضی بھائی, حد تب ہو جاتی ہے جب ایک ہی اشتہار میں خطیبوں کے نام بھی ہوتے ہیں اور نیچے کو اگلے دن نچنیوں کے نام بھی ہوتے ہیں. آپ سکھائیں گے دین علماء کو یا علماء سے سیکھیں گے دین؟ آپ نزلہ ہو جائے تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ کھانا نہیں کھاتے, اور جب دین میں بیماری لگ جائے تو مولوی کے بغیر کیسے جی لیتے؟ دماغ سے فیصلہ کرو. دین کی ہمیں ضرورت ہے, دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے, اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر زیادہ اترائیں گے خدا ختم کر کے نئی قوم کھڑی کرے گا. ہم اگر زیادہ اترائیں گے ہمارے نشان تک مٹا دیے جائیں گے. اور اسلام کی تاریخ رقیق ہے, علامہ ریاض صاحب تاریخ رقیق ہے اسلام کی. خدا کی قسم ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا آیا یونس و تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اگر وہ چاہتا ہے تو مٹانے والوں کو دین کی حفاظت کے لیے چن لیتا ہے, جو ختم کرنے آتے ہیں وہی بقا کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جایا. تمہیں زندہ رہنا ہے تو کچھ کرنا پڑے, تمہیں زندہ رہنے کے لیے کچھ کرنا پڑے. ہاں کم سے کم کچھ تو کرو. پر تاریخ پڑھائی گئی, حیرت ہوئی, دل دکھا. کہنے لگے اورنگزیب جو تھا نا بڑا جلاد تھا اور بڑا ظالم تھا. یہ ہسٹری پڑھائی گئی. جاؤ آج بھی بنارس کی مسجد جا کے دیکھو, جو اورنگزیب عالمگیر کے نام سے بنی کھڑی ہے,
یہ مسجد کسی سعودیہ کے لال نے نہیں بنائی تھی، یہ پنڈت کی بیٹی نے بنوائی تھی، کیونکہ اس نے اورنگزیب عالمگیر کا چہرہ دیکھا۔